ایک چاند تھا سرے آسمان اول بہ فرشتے سالار سے ہی ایپیسوڈ 32۔ جلال اسے گھورے جا رہا تھا جبکہ منیہا ایک لفظ نہ کہہ سکی۔ وہ شوق تھی۔ اب یہ شخص مجھے تمیزیں سکھائے گا۔ شکر نہیں کرتا، میں اسے تم کہہ کر ہی صحیح بلاتی تو ہوں، ورنہ اس قابل بھی نہیں ہے یہ۔ وہ صرف سوچ ہی سکی، بولی کچھ نہیں تھی۔ در حقیقتاً وہ خجل ہوئی تھی، اسی لیے اسے ایک گھوری سے نواز کر باہر چلی گئی۔ شکر نہیں کرتا کہ ماں باپ اتنا خیال رکھ رہے ہیں، اوپر سے ہر بات اپنی ہی کرنی ہے۔ صاحب بہادر نے جلال کے اس طرح بے سہارے سے ٹوکنے پر وہ خاصی ڈسٹرب ہو چکی تھی۔ وہ اپنے پرانے انداز و توار کی طرف پلٹ رہا تھا۔ فضول انسان، آخر اس نے اس سوچ کو ذہن سے جھٹکنے کے لیے کہا۔ پھر فراز کو آوازیں دینے لگیں، جو جلد ہی اسے ڈھونڈتا کچن میں آ چکا تھا۔ کھانا نہیں کھانا آپ نے؟ منیہا نے اسے اٹھا کر کاؤنٹر ٹاپ پر بٹھایا۔ میں نوڈلز کھاتا ہوں۔ وہ خوش ہو کر ماں کو دیکھ رہا تھا۔ منیہا اپنی بھوک بھول کر نوڈلز بنانے لگی۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ یہ میری ہے، میرے بابا نے دی ہے، وہ فخریہ بتا رہا تھا۔ ماما تم گاڑی پہ بیٹھتی ہو؟ فراز، آپ بولتے ہیں، تم نہیں بولتے، وہ بے دھیانی میں بولی تھی۔ یہ تم کیا مجھے تم کرتی رہتی ہو؟ یہ ایک دم اسے دماغ میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ اس نے فراز کو دیکھا جو ٹوکے جانے پر منہ بنا رہا تھا، ویسا ہی منہ جیسا منیہا نے جلال کے ٹوکنے پر بنایا تھا۔ اللہ، بچے بیچارے کا کیا قصور ہے، ہم خود ہی دھیان نہیں کرتے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ ویسے اگر میں جلال کو آپ کہوں گی تو وہ سمجھے گا میں ڈر گئی ہوں۔ اسے شدید خدشہ لاحق ہوا تھا۔ تبھی اس سے پہلے وہ اس کا کوئی توڑ سوچ پاتی نوڈلز بن گئے تھے۔ اس نے باؤل میں نکالے اور چمچ اور کانٹا رکھ کر فراز کے سامنے رکھے۔ ماما تم بھی نوڈل کھاتی ہو؟ وہ آنکھیں مٹکا کر پوچھ رہا تھا۔ بات کے دوران وہ آنکھوں سے بہت کام لیتا تھا۔ فراز، آپ اور میں نہیں کھاتی، یہ آپ کے لیے ہے۔ اس نے زور دے کر جتایا۔ میں تو کھاتا ہوں نا۔ اس نے باؤل پیچھے کر دیا تھا۔ تو کھائیں۔ منیہا نے باؤل ہاتھ میں پکڑ کر اسے کھلانا چاہا۔ فراز کو کھانا کھلانا آسان کام نہیں ہوتا تھا۔ نہیں، میں بابا ساتھ کھاتا ہوں نا۔ کیا اب ہر چیز بابا ساتھ کریں گے آپ؟ منیہا نے اسے گھورا۔ میں بابا ساتھ کھاتا ہوں، میں چاکلیٹ بھی کھاتا ہوں۔ اب روحان سا ہو رہا تھا، جبکہ منیہا اسے زبردستی کھلانے پر تلی بیٹھی تھی۔ تبھی اس کی چیخو پکار سن کر انکل بھی اسی طرف آ گئے۔ ارے میرے بیٹے کو کیا ہوا؟ ماما نوڈل کھاتی ہے، وہ شکایت لگا رہا تھا۔ نہایت مسکینی سے بولا تھا۔ ارے منیہا نہ کھاؤ نا، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا پھر خود کھائیں۔ منیہا نے باؤل اس کے سامنے رکھا۔ میں بابا ساتھ کھاتا ہوں نا۔ منیہا نے اسے گھورا، جو اب بلند آواز میں مزاحمت کر رہا تھا۔ ارے منیہا، اس نے جلال کے ساتھ کھا لیے تھے، ابھی بلال نے ان دونوں کو نوڈلز بنا کر دیے تھے۔ کریم صاحب کو یاد آیا تو منیہا نے سوالیہ فراز کی طرف دیکھا، جو اب جتانے والے انداز میں ماں کو دیکھ رہا تھا۔ کھا چکے ہیں آپ؟ منیہا نے اس سے پوچھا۔ میں بابا کے ساتھ کھاتا ہوں نا، وہ ناراض ہو کر بولا۔ ہر بات میں بابا کرنا ضروری تھا جیسے۔ اور منیہا کے حواس پر تو کچھ ایسے سوار تھا کہ وہ فراز کی بات سمجھ ہی نہیں سکی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب بیٹھیں۔ نہیں، میں پاپا ساتھ جاتا ہوں۔ اور کریم انکل کو کہیں لے کر جانا چاہتا تھا، اور وہ شرافت سے اس کے ساتھ چل بھی پڑے تھے، جو اب باہر جا کر گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ یقیناً وہ شہر کے گشت پر جانا چاہتا تھا۔ منیہا کا ذرا دل نہیں تھا، مگر سستی کے باعث وہ وہیں ٹھنڈے نوڈلز کھانے پر مجبور ہوئی۔ غلطیاں مان لی، معافی پھر بھی نہیں مانگی اس شخص نے۔ وہ منتقم مزاجی سے جلال کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ وہ کمرے میں بستر پر دراز تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے، مگر اس کمرے میں کسی کو سکون میسر نہیں تھا۔ 50 کے والیوم پر ٹی وی لگائے وہ دونوں باپ بیٹا فاسٹ اینڈ فیوریس دیکھ رہے تھے۔ ماما گاڑیاں اڑتی ہیں، گول گول آنکھیں پھیلائے وہ جوش و خروش سے پاگل ہو رہا تھا، ساتھ ساتھ منیہا کو بھی گھسیٹتا تھا۔ منیہا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، اب سونا چاہتی تھی، مگر یہ فارغ ہستیاں مزے سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ فراز، آ کر سو جائے، منیہا نے جمائی روک کر فراز کو پکارا۔ ماما گاڑیاں اڑتی ہیں، اور تھرتھلی مچانے کی نیت سے منیہا کو انوالو کر رہا تھا۔ منیہا نے بحالت مجبوری اس کی بات مان کر ٹی وی کو دیکھا، جہاں جہاز سے گرنے والی گاڑیاں پیراشوٹ سے اڑ رہی تھیں۔ وہ سخت بیزار ہوئی۔ فوراً سے آ جائیں، اس سے پہلے کہ آپ کو اڑاؤں۔
اس نے اسے دمکایا جو اب فوراً رونے والا ہو گیا تھا۔ تم بیٹھے رہو، میرا مطلب آپ دیکھو، ہم بعد میں سو جائیں گے۔ جلال نے منیہا کی طرف ناراضی سے دیکھ کر فراز کو حوصلہ دیا، مگر باپ کو دیکھنے کے بعد پھر مجبوراً ڈھیلے انداز میں صوفے سے اتر کر اس کے پاس آ گیا۔ جلال نے اس بے وفائی پر شاکی انداز میں اسے دیکھا۔ منیہا کے لبوں پر بھی فخریہ مسکان آ چکی تھی۔ میری جان، سو جائیں اب۔ منیہا نے اسے نیچے سے اٹھا کر گود میں لیا تھا، جو اب گاڑیاں بھول بھال کر ماں کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ جلال کو سخت بے قراری ہوئی تھی۔ ماما میں گاڑی لے لوں؟ وہ اب خواہ کے لاڈ کر رہا تھا۔ فراز بس کر دیں، ہر وقت گاڑیاں گاڑیاں کوئی اچھی بات تو نہیں، اب آپ نے میرے ساتھ اسکول بھی جانا ہے۔ وہ اس کی برین واشنگ کرنے کو سرگوشی میں بولی، جبکہ اتنی دلچسپ فلم میں اب جلال کی دلچسپی بھی صفر ہو چکی تھی۔ میں اسکول نہیں جاتا، میں پاپا کے ساتھ آفس جاتا ہوں۔ وہ اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں دیتا تھا۔ نہیں، اسکول جائیں گے، اتنے پیارے بیبیز ہوتے ہیں ادھر۔ منیہا نے اسے لالچ دینا چاہا، مگر وہ جو دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا فوراً الرٹ ہوا۔ ماما بیبی نہیں لیتے، بیبی گندے ہوتے ہیں، وہ ماں کو سمجھا رہا تھا۔ منیہا نے اسے خشمگین نگاہوں سے گھورا۔ گندے نہیں ہوتے، بیبیز تو بڑے پیارے ہوتے ہیں، آپ کے دوست بن جائیں گے۔ بابا، بیبی گندے ہوتے ہیں، بیبی نہیں لیتے نا۔ وہ اس کی گود سے سر اٹھا کر اب باپ کو بھی شامل گفتگو کر رہا تھا۔ جلال ایک پل کو کچھ حیران ہوا۔ ہاں، ہوتے تو گندے ہی ہیں۔ وہ عام سے لہجے میں فراز کے ساتھ اتفاق کر رہا تھا، مگر منیہا نے اسے زہر آلود نظروں سے دیکھا تو وہ گڑبڑا گیا۔ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، بے ساختہ گڑبڑا کر اس نے وضاحت دی تھی، بیبی نہیں لینا۔ جبکہ فراز کا تو باپ کے تصدیق کرنے سے کام آسان ہو گیا تھا۔ میں پاپا ساتھ آفس جاتا ہوں، اس نے اپنا پلان ماں کو بتایا، جس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ جلال نے گہرا سانس لیا۔ منیہا، میں ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ جلال نے اپنی وضاحت دہرائی تھی۔ کوئی اچھی بات نہیں سکھانا کسی کو، وہ یہی کہہ سکی۔ کیا غلط سکھایا ہے؟ چھوٹا سا تو ہے ابھی، چلا جائے گا اسکول۔ فراز اب ماں کو متوجہ نہ دیکھ کر بستر پر کھڑا ہو کر اپنی گاڑی کے ساتھ کھیل رہا تھا، جبکہ وہ دونوں بحث کر رہے تھے۔ جلال، مجھے اپنے حساب سے رکھنے دو، اس کو خراب مت کرو، ضرورت سے زیادہ توجہ مت دو اب اسے، وہ اب پر زور دیتے ہوئے بولی۔ جلال کو سیدھی دل پر لگی تھی۔ منیہا، میں کمپین سیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کمپین سیٹ بھی نہیں کر سکتا؟ میں ہر چیز کی کمپنسیشن نہیں ہوتی، کچھ چیزیں کمپنسیٹ نہیں ہو سکتی۔ وہ غیر ارادی طور پر اس سے بحث کر رہی تھی، حالانکہ اس نے ایسا کچھ سوچا نہیں تھا۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر تم ذرا سا مجھے اسپیس دو، میری بات سننے کی کوشش کرو، تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی آواز غیر دانستہ طور پر کچھ بلند ہوئی تھی۔ منیہا اسے گہر آلود انداز میں دیکھ رہی تھی، جیسے جان لے لے گی۔ تبھی جلال کی چیخ کمرے میں بلند ہوئی تھی۔ اس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا۔ فراز شاکڈ سا کھڑا تھا، اور جو کچھ ہوا تھا اس پر شاک تو منیہا بھی تھی۔ فراز نے بے یقینی سے منیہا کو دیکھا، جو خود بھی پھٹی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کیا ہے؟ فراز کا منہ ایک دم سے بنا تھا۔ میری گاڑی اڑتی ہے۔ اس نے اپنی گاڑی ہوا میں لے جا کر اڑائی تھی، مگر بدقسمتی سے پیراشوٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی گاڑی زمین کے بجائے اس کے باپ کے سر پر لینڈ کر چکی تھی۔ اف، حد ہے فراز۔ وہ جلال کی جانب بھاگی تھی، جو ابھی تک سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ کیا خون نکل رہا ہے؟ منیہا نے پاؤں میں پڑی گاڑی کو ٹھوکر مار کر جلال کے ہاتھ اس کے سر سے ہٹائے، جو نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ او مائی گاڈ! اسٹیل اور پلاسٹک سے بنی گاڑی اپنا نشان چھوڑ کر جا چکی تھی۔ منیہا نے اپنا دوپٹہ اکٹھا کر کے اپنے منہ پر رکھ کر چند گہرے سانس لیے اور پھر جلال کے ماتھے پر رکھ دیا۔ ساتھ فراز کو غصے سے گھورا بھی تھا۔ اٹس اوکے، ٹھیک ہے، جلال نے ایک ہاتھ اٹھا کر فراز کو تسلی دی، جو خوفزدہ نظروں سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ تم یہ دوپٹہ یہاں رکھو، میں کچھ گرم کر کے لاتی ہوں۔ چند سیکنڈز بعد ہی اس کے ماتھے پر ایک گھومڑ نمودار ہو چکا تھا۔ منیہا کو سخت خجالت ہوئی۔ کچھ دیر پہلے جو ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھولے بیٹھے تھے، اب فکر میں پاگل ہو رہے تھے۔ پل میں تولا پل میں تماشا رشتہ بن گیا تھا۔ وہ اس کے لیے فکر مند تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ جاتی، فراز دھاڑے مار مار کر رونے لگا تھا۔ اب کیا ہوا ہے؟ دروازے پر جا کر وہ پلٹی تھی، جو اسی کو دیکھ کر بستر پر کھڑا رو رہا تھا۔
منیہا گہرا سانس لے کر رہ گئی، پھر وہ پلٹی اور ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف بلایا۔ ماما، فراز اس کے ساتھ لگا رو رہا تھا۔ اچھا بس کریں اب، روئے نہیں۔ اس نے اسے اپنے سینے سے لگایا جو دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑے سسک رہا تھا۔ ماما، پھر وہ اس کی گود میں چڑھ گیا۔ منیہا بس مسکرا ہی سکی۔ اچھا اب بس کرے رونا۔ وہ اسے گود میں اٹھا چکی تھی مگر اس نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا رکھا تھا، اور وہ جو اس تشدد کا شکار ہوا تھا اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ جو دوپٹہ اسے پکڑا کر گئی تھی وہ ٹھنڈا ٹھار اس کے ہاتھوں میں موجود تھا، اور فراز صاحب بجائے باپ سے سوری کرنے کے ماں کو راضی کرنے میں لگا ہوا تھا، اور منیہا جو بنا دوپٹے کے جلدی میں بھاگی تھی اب سکون سے بستر پر بیٹھی فراز کو گود میں لیے بہلا رہی تھی۔ فراز نے ایک نظر ان دونوں کو مگن دیکھا، پھر اپنے ہاتھ میں جلال نے ایک نظر ان دونوں کو مگن دیکھا پھر اپنے ہاتھ میں موجود اس دوپٹے کو، اور بے بسی سے ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ اب یہ اوقات ہے میری۔ اس نے منیہا کی کمر پر جھولتی چٹیا کو دیکھا اور دوپٹہ گود میں رکھ لیا۔ جلال تو صبر کر اور معافیا مانگ، اور کوئی کام نہیں ہو سکتا تجھ سے۔ فراز اس وقت اسے ایک ولن لگ رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ وہ دونوں ایک جان دو قالب بنے سو رہے تھے، جبکہ جلال بیچارہ آنکھوں میں رات بتا رہا تھا۔ دن رات فارغ رہنا اور ایک جگہ پڑے رہنا مشکل کام تھا، اور اس جیسے انسان کے لیے تو مشکل ترین تھا۔ اس کے مزاج میں بہت سی تبدیلیاں واقع ہوئی تھیں، اور فراز اور منیہا کے آ جانے کے بعد سے تبدیلیاں کچھ زیادہ مثبت تھیں۔ شروع کے دنوں کی طرح وہ چیختا چلاتا نہیں تھا، نہ خود اذیتی کی کوشش کرتا، بلکہ وہ پہلے کی طرح نارمل ہو رہا تھا۔ فراز کو ملنے کے بعد وہ عجیب و غریب جذبات کا شکار تھا۔ منیہا تو خیر توقع کے مطابق اس سے سخت ناراض تھی۔ چلو جو بھی ہے میرے پاس تو ہے، وہ خود کو تسلی دینے کی کوشش کرتا، مگر منیہا کے مقابلے میں اپنے جذبات کی شدت سے وہ خود بھی مکمل آگاہ نہ تھا۔ کسی بچے کی مانند اس کا دل خواہش کرتا کہ منیہا اسے دیکھے، اسے توجہ دے، اور یہ تو اس کی پرانی خواہش تھی۔ وہ جہاں بھی ہوتا تھا توجہ کا مرکز ہی ہوتا تھا، مگر اب روایات بدل رہی تھیں۔ اب وہ سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا، کسی اور نے اس کو اوور رول کر دیا تھا، اور فراز و بلا کا خود اعتماد بچہ تھا۔ بچہ تو وہ بس لگتا تھا، اندر سے پورا تھا۔ اگر وہ پاپا کے سامنے ہوتا تو پاپا اس کے تھے، اگر وہ جلال کے سامنے ہوتا تو جلال اس کا تھا، اور اگر منیہا کے سامنے ہوتا تو بس منیہا اسی کی تھی۔ اس نے جلال جیسی عادتیں لی تھی۔ ماما جلال سے زیادہ بلال بھائی سے پیار کرتی تھی، اور اسی غصے میں جلال ان پر ہمیشہ پاپا کو فوقیت دیتا تھا۔ ویسے ہی ماما فراز کو زیادہ تر توجہ نہیں دیتی تھی، مگر فراز اس سے زیادہ تیز تھا۔ وہ بھی جواباً انہیں توجہ نہیں دیتا تھا۔ اس کی دوستی صرف ان کے ساتھ تھی جو اسے اہمیت دیتے تھے، اور جسے اہمیت نہیں دیتے تھے وہ اس کی زندگی میں وجود ہی نہیں رکھتے تھے۔ یہ سب اچھا تھا، خوش کرنے والا تھا۔ جو بات اچھی تھی وہ یہ تھی کہ وہ منیہا کو ہمیشہ جلال سے دور کر دیتا تھا۔ اسے یہ بات بری نہیں لگتی تھی، مگر اسے یہ بات اچھی بھی نہیں لگ رہی تھی۔ منیہا کے اس کی جانب خوش تھی، فراز پھر بھی اس کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ جلال نے گردن موڑ کر بغور ان دونوں کو دیکھا۔ سامنے موجود وہ دنیا کی سب سے اچھی عورت اس کی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، جسے وہ 3-4 سال پہلے اپنی بے وقوفی کے باعث چھوڑ گیا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ واپس پانا چاہتا تھا، مگر واپس پلٹا تو اسے ایک اور نعمت بھی دی گئی تھی۔ شاید اللہ کو اس کا کوئی عمل پسند آ گیا تھا جو اسے اس کی نعمتیں لوٹا دی گئی تھی۔ وہ خوش تھا، حیران تھا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے سامنے شرمسار تھا۔ مگر اب مسئلہ ہو رہا تھا۔ منیہا بے سود پرسکون سو رہی تھی۔ کتنی عجیب ہے یہ، اسے کوئی ہوش نہیں کہ ہمیں کچھ وقت ایک دوسرے کو بھی دینا چاہیے۔ وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ براؤن ٹراؤزر بلو ٹی شرٹ میں وہ ننھا سا بچہ بے حد معصوم صورت تھا۔ اس نے اس کا سر پھاڑنے میں کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جلال نے بے ساختہ اپنے ماتھے پہ موجود گھمڑ کو چھوا، مگر شرمندہ وہ ماں کے سامنے ہوا تھا۔ جلال کی طرف اس نے دیکھا بھی نہیں تھا، اور وہ بدتمیز بے وفا لڑکی جو اسے تکلیف میں دیکھ کر ساری ناراضگی بھلا گئی تھی اب بے فکر سو رہی تھی۔ اس کی فکر جلال کی جان لے گئی تھی۔ کتنی خفگی تھی اس کے چہرے پر۔ اس ننھے شیطان نے سارا منظر خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ باپ کا دشمن، جلال نے بے اختیار خوشگواری سے سوچا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس سوئے ہوئے کو اپنی طرف کھینچا۔ اگر یہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی تو تم کون سے شہزادے ہو؟ وہ بڑبڑایا، اور اسے منیہا سے دور کر کے اطمینان کا سانس لیا، مگر وہ کسمسا کر پھر سے نیم اندھیرے میں آنکھیں بند کیے ماں کو ٹٹول رہا تھا۔ جلال نے اس کا بازو پکڑ کر اسے سلانا چاہا۔ سو جاؤ لاڈلے، میری بیوی پر قبضہ کر لیا ہے تم نے۔ ہر وقت فراز فراز، میری ماما میری ماما۔ وہ شیطانیت سے مسکرایا، مگر ایک دم اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔
فراز دہاڑے مار مار کر رونا شروع ہو چکا تھا۔ سو جاؤ فراز، کیا ہوا ہے؟ اس نے دبی آواز میں سے ہلایا۔ وہ بستر پر بیٹھا رو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ منیہا ہڑبڑا کر اٹھی۔ فراز نے باہیں پھیلا دی۔ وہ مسلسل رو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ ماما ادھر ہے نا؟ ماما کی جان ادھر ہوں میں۔ وہ چپ ہونے میں نہیں آ رہا تھا، اور آدھی رات کو یہ اٹھنے پہ غصہ ہونے کے بجائے وہ اسے نہایت پیار سے چپ کرا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ایک دم سے رونے لگا۔ وہ جو حیرت سے اسے بیٹھا دیکھ کر گھور رہی تھی۔ جلال نے نظریں بلائے بغیر وضاحت دی۔ میں تو چپ بھی کرا رہا تھا مگر تمہیں ڈسٹرب کر دیا۔ وہ غیر محسوس طور پر ہکلا کر رہ گیا تھا۔ کچھ شوق بھی تھا، جبکہ وہ اسے نظر انداز کرتی اب ننگے پیر کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی، جبکہ فراز اس کی گود میں تھا۔ جلال نے خود کو ملامت کیا۔ بجائے دور ہونے کے وہ اس کی گود میں پہنچا ہوا تھا۔ منیہا نے اس سے ایک بار پھر سے سرجری کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر جلال اپنی باتیں اور شرطیں لے کر بیٹھ گیا۔ ایک دوسرے کو بے وفائی کے طعنے دینے کی ایک اور سیشن ہوا تھا، اور اب وہ دونوں بچوں کی طرح ضد لگائے بیٹھے تھے۔ جاؤ فراز، منیہا کو کہو بابا کہہ رہے ہیں 2 کپ کافی بنا کر لاؤ۔ منیہا کب سے غائب تھی۔ جلال نے فراز کو اس سے پیغام بھجوانے کا ذریعہ بنانا چاہا۔ بابا میں کھیلتا ہوں نا۔ وہ اٹھنے سے صاف انکاری تھا، منہ بنا کر باپ سے رعایت مانگ رہا تھا۔ پھر آ کر کھیل لینا یار، میں بھی کھیلوں گا۔ پہلے یہ تو جا کر دیکھو یہ منیہا آج چھٹی والے دن بھی کہاں غائب ہے۔ ہم کمرے میں بیٹھے ہیں اور وہ آئی ہی نہیں۔ اس نے فراز کو بھی تشویش دلانا چاہی تھی، جو اب منہ بناتا اٹھ گیا تھا۔ میں جاتا ہوں۔ کندھے ڈھیلے کر کے چلتا وہ بے دلی سے جا رہا تھا، اور منیہا تو جان بوجھ کر جلال کی نظروں سے اوجھل ہونے کے لیے کچن میں پناہ لیے بیٹھی تھی۔ منیہا، بابا کہتے 2 کپ کافی لاؤ۔ منیہا نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر بے یقینی سے اسے دیکھا، جو 3 انگلیاں اٹھائے 2 کپ کافی بنانے کا کہہ رہا تھا۔ کیا کہا ہے آپ نے؟ وہ جو پیغام دے کر بھاگ رہا تھا ماں کی داڑھ پر واپس ہوا۔ بابا بولتے ہیں میرے 2 کافی دو۔ وہ رک کر جانے کے بجائے کچھ برا منا رہا تھا۔ نہیں، جو پہلے کہا ہے وہ بولنے سے تو شوق لگا تھا۔ جلال جو منیہا منیہا کرتا رہتا تھا، کچھ تو نتیجہ نکلنا ہی تھا نا۔ بابا بولتے 2 کافی بنا دو۔ وہ یہ بھول چکا تھا کہ جو گستاخی اس نے کی ہے اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا تھا۔ اس شخص کے ہر وقت منیہا منیہا کرنے کا کوئی نتیجہ تو نکل نہیں تھا۔ مجھے تمیزیں سکھاتا ہے یہ شخص، اور خود منیہا اس نے لال پیتلی ہوتے سوتا اچھا خاصا وہ جلال کے بارے میں مثبت سوچنے کی کوشش کرتی تھی، مگر پھر کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ وہ لوگ دشمنوں کی طرح لڑنے پر مجبور ہو جاتے۔ زندگی ایک رولر کوسٹر کی طرح ان دونوں کو گھمائے دے رہی تھی۔ ہاں البتہ جلال اب اچھا خاصا نارمل تھا۔ لڑائی جھگڑا ہی صحیح، کچھ نہ کچھ تو ہو ہی رہا تھا۔